أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين، خصوصا الحاضرين، بحق أمير المؤمنين. سابق درس میں ہم امر ثانی میں داخل ہو گئے تھے. امر ثانی حقیقت الوضع و تعریف الوضع، جو بھی آپ تعبیر کریں. حقیقت وضع کے بارے میں گفتگو ہوئی. دو مطلب بیان ہو گئے سابق درس میں. مطلب اول یہ تھا کہ وضع کی تعریف عند شیخ الخراسانی، ایک یہ مطلب. دوسرا اقسام وضع کی فہرست. وضع کی تعریف میں شیخ مصنف نے جو تعبیر استعمال کی وہ نحو اختصاص لللفظ بالمعنی، معنی کا خاص ہونا، لفظ کا خاص ہونا معنی کے ساتھ، لیکن مطلق خاص نہیں بلکہ نحو خاص، ایک ارتباط خاص کا نام وضع ہے. فإذن اختصاص اللفظ بالمعنی بنحو خاص، ایک خاص القاء اور تعلق لفظ اور معنی کے درمیان، اس القاء اور تعلق کا نام وضع ہے، یعنی وضع اللفظ للمعنی. مصنف کی تعبیر میں تخصیص استعمال نہیں کیا، یعنی تخصیص اللفظ بالمعنی نہیں کہا ہے، بلکہ اختصاص اللفظ بالمعنی، یعنی مصدر کو استعمال نہیں کیا، اسم مصدر کو استعمال کیا. کیا فرق ہے دونوں میں؟ مصنف فرماتے ہیں کہ اگر میں تخصیص اللفظ، تخصیص جو کہ مصدر ہے، یہ استعمال کرتا تو پھر یہ جو دو تقسیم ہے وضع کی، وضع تعیینی اور وضع تعینی، یہ دو تقسیم سامنے نہیں آتی. دو قسمیں وضع کی. ان تخصیص اللفظ یعنی تخصیص یعنی کوئی ہے وہاں پر وضع کرنے والا، یعنی انا خصصت هذا اللفظ لهذا المعنى، تو اس بنا پر اس کو وضع تعیینی کہا جاتا ہے. وضع تعیینی یعنی وہاں پر کوئی وضع کرنے والا ہے معین، ایک شخص معین ایک لفظ کو ایک معنی کے لیے معین کر رہا ہے، اور وہ ہے مصدر تخصیص کرنا، یعنی فلان نے اس لفظ کو فلان سے خاص کیا، یہ وضع تعینی ہے. تعینی کہاں ہے؟ وضع تعینی میں جو ہے شروع میں کثرت کے ساتھ، شروع میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ایک معنی میں، لیکن کوئی معین خاص نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی شخص آ کے کہے کہ میں نے یہ لفظ نہیں. استعمال بین الناس، یہ استعمال ہو کے آخر میں یہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ خاص ہوتا ہے معنی کے ساتھ. یہ وضع تعینی ہے. وضع تعینی یعنی کثرت استعمال کی وجہ سے ایک لفظ معنی کے ساتھ خاص ہوتا ہے. شیخ مصنف فرماتے ہیں کہ میں نے اختصاص کا لفظ استعمال کیا، یعنی خاص ہو جائے لفظ معنی کے ساتھ. یہ خاص ہونا یا مخصص، وہاں پر کوئی شخص خاص آ کر کرے جو کہ وضع تعینی ہے، یا یہ خاص ہونا کثرت استعمال کی وجہ سے جو کہ وضع تعینی ہے. دونوں کو شامل کرنے کے لیے مصنف کی رائے، اگرچہ اس میں مناقشات بہت ہیں، مصنف نے کہا لہذا یہ جو میں نے وضع کی تعریف بیان کی وہ یہ کہ علقہ الخاصہ بین اللفظ والمعنى، هذه العلقة والاختصاص سواء كان من شخص معين وهو الوضع التعييني أو كان من أشخاص متعددين، هذا هو الوضع التعييني. دونوں کو شامل کرنا. شیخ فرماتے ہیں اگر میں تخصیص استعمال کرتا لفظ کے بدلے اختصاص کے بدلے میں جو اسم و مصدر ہے تو پھر صرف وضع تعینی آ جاتی، وضع تعینی خارج ہوتی. یہ مطلب اول تھا. دوسرا مطلب کا خلاصہ کہ یہ جو چار اقسام ہیں وضع کی معروف ہے، شیخ مصنف نے بیان کیا کہ جو ہے یہ عبارت تھی کہ ثم ان الملحوظ حال الوضع اما ان يكون معنى عاما فیوضع اللفظ له تارة، یہ پہلی قسم جس کو وضع عام موضوع لا عام سے تعبیر کیا جاتا ہے. وضع عام یعنی مقام تصور میں نے ایک معنی یا عام کا تصور کیا، موضوع لا عام اسی عام کو جس کی میں نے تصور کیا اسی کے لیے لفظ کو میں نے وضع کیا. مثلا تصورت معنی الحیوان الناطق، ایک معنی عام، ووضعت لفظ الانسان لهذا المعنى العام، اسی معنی عام کے لیے میں نے لفظ انسان کو وضع کیا. تو اس کو کہا جاتا ہے وضع عام موضوع لا عام. تصور میں بھی عام، وضع کرتے وقت بھی اسی عام کے لیے وضع کیا لفظ کو. تو یہ ہے، یہ کسی عبارت میں ادا ہوا یہ ان الملحوظ
حال الوضع اما يكون معنى عاما فيوضع اللفظ له تارة، یہ پہلی قسم جس کو وضع عام ہوگا. وَلِأَفْرَادِهِ وَمَصَادِقِهِ أُخْرَى، ایک دفعہ میں نے تصور کیا معنی عام کو، لیکن لفظ کو کس کے لیے وضع کیا؟ اس معنی عام کے افراد اور مصادیق کے لیے. یہ دوسری قسم، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وضع عام، یعنی مقام تصور میں موضوع لا خاص مصداق کی. یہ اخرى سے تعبیر کی نہیں، یعنی یہ دوسری قسم وضع کی. اس کے لیے بھی مثال یہ بیان کریں آپ اس طریقے سے: تصورت معنى الحيواني الناطق العام وضعت لفظ الانسان لزيد. زید کے لیے وضع عام موضوع لا خاص. تیسری قسم: وإما أن يكون معنى خاص لا يكاد يصح إلا وضع اللفظ له لهذا الخاص دون العام. اس کا خلاصہ بھی ہم نے اگرچہ میں نے لفظ کا میں نے معنی بیان کیا، پہلے میں نے خاص کا تصور کیا اور اسی خاص کے لیے لفظ کو تصور کیا. مثلا شخص زید، خارج میں ایک ہیکل تھا سامنے، ایک شخص گھوم رہا تھا، 2 آنکھیں، 2 پاؤں ہے، 2 ہاتھ، 1 کان ہے، سب کچھ. اس شخص خارجی کا ایک معنی خارجی ہے، خاص ہے، اس کے لیے میں نے لفظ زید کو وضع کیا. وضع بھی خاص ہے تصور میں، اور لفظ کو بھی اسی خاص کے لیے وضع کیا. فتكون الاقسام 3، یہ اقسام 3 ہو گئے. کون سے اقسام 3 ہو گئے بھائی؟ سابقہ درس میں اگرچہ میں نے وقوع کے اعتبار سے یہ لفظ استعمال کیا، واقع جو ہے وہ 3 ہے کہا تھا، لیکن یہ درست نہیں ہے، بلکہ یوں تعبیر کریں کہ جو ممکن ہے قطعاً. 3 اقسام جو کہ ممکن ہے، وقوع میں بحث نہیں ہے. جس طریقے سے پہلی والی قسم اور دوسری والی قسم قطعی الوقوع ہے، اسی طرح 3 اقسام قطعی الامکان ہے، یعنی ممکن ہونا قطعی ہے، لیکن بحث تیسری قسم کے وقوع میں ہے. امکان میں کوئی بحث نہیں ہے، خارج میں واقع ہے یا نہیں ہے، اس میں ہے. یعنی بحث امکانی یعنی بحث ثبوتی. مقام تصور میں ہم فرض کرتے ہیں کیا وضع، بلے وضع خاص موضوع لا عام مثلا، یعنی وضع خاص موضوع لا، یہ تو چوتھی قسم بات میں آئے گی. لیکن یہ جو تیسری قسم ہے، کون سی قسم آگا؟ نہیں، یہ بھی تو واقع ہے. دوسری قسم عبارت مصنف کی ترتیب کے مطابق دوسری قسم کیا ہوگا؟ وضع عام موضوع لا خاص. یہ جو دوسری قسم ہے جو کہ مصنف کی ترتیب کے مطابق، اس کے وقوع میں بحث ہے، امکان میں کوئی بحث نہیں. امکان سب کہتے ہیں کہ ممکن ہے، لیکن واقع ہوا یا نہیں، جیسے کہ بحث آئی بات میں مفصل ہے اس میں. تو علی کل حال بات یہاں تک پہنچی تھی. نعم ربما یوجب تصورہ تصور العام بنفسه، یہاں تک عبارت پہنچی. لیکن سابقہ جو لکیریں ہیں، جو عبارت ہے، اس میں اس کا یہ خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو پہلی والی جو قسم ہے مصنف میں وضع عام موضوع لا عام، اس میں کوئی بحث نہیں، واقع بھی ہے. جو تیسری قسم ہے مصنف کی عبارت کے مطابق وضع خاص موضوع لا خاص، اس میں بھی کوئی بحث نہیں ہے. بحث جو دوسری قسم مصنف کی عبارت میں ہے کہ وضع عام سوچا تھا عام، لیکن میں نے خاص کس کے لیے لفظ وضع کس کے لیے کیا؟ اس عام کے مصداق کے لیے وضع کیا، جس کو وضع خاص موضوع لا خاص، وضع عام موضوع لا خاص کہا جاتا ہے. اس میں بھائی یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ممکن ہے. امکان ثابت کر رہے ہیں مصنف ثابتہ عبارت میں، کہتے ہیں کہ اس میں کیا مشکل ہے، کہ یہ تو ممکن ہے کہ ایک عام چہرہ واقع ہو خاص کے لیے، عام کے دائرے میں آپ جو ہے خاص کو سوچیں. مثلا میں نے حیوان ناطق جو کہ معنی عام ہے، اس کا جب میں تصور کرتا ہوں تو اس کے ضمن میں مصادیق آ جاتے ہیں. لہذا خاص کا تصور عام کے ضمن میں ہو سکتا ہے. عام آئینہ ہے، عام عنوان ہے خاص کے لیے. لہذا یہ جو وضع عام موضوع لا خاص ممکن ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے، اس لیے کہ عام کے تحت افراد ہوتے ہیں، عام آئینہ واقع ہوتا ہے خواص کے لیے. یہ سابقہ عبارت میں یہ بیان ہے. لہذا دوسری قسم کی امکان کو ثابت کیا ہے. اچھا، اما جو چوتھی قسم تصور کیا جاتا ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. چوتھی قسم کا تصور کیا ہو سکتا ہے؟ وضع خاص، دوسرے کے عکس بالکل، وضع خاص موضوع لا عام. یعنی میں نے سوچا تھا خاص، تصور کیا تھا خاص، لیکن لفظ کو کس کے لیے وضع کیا؟ عام کے لیے. اس کا ممکن ہونا ہی محال ہے. چرست کی وقوع کی آپ بات کریں، امکان یعنی سوچنا ہی درست نہیں ہے. وہ کیسے بھئی؟ یہ جو دوسری قسم ہم نے بیان کی جو ہے وضع عام موضوع لا خاص، عام کے ضمن میں نے خاص کا تصور کیا ہے. لیکن یہ جو چوتھی قسم آپ کہہ رہے ہو کہ وضع خاص موضوع لا عام، یعنی خاص کے ضمن میں عام کو تصور کرنا،
لا يمكن ان يكون الخاص عنوانا ووجها للعام، یہ ممکن نہیں ہے، لہذا اصلی امکان ہی میرے پاس ثابت نہیں ہے۔ شیخ مصنف یہ کہنا کہ مثلا مثال کیا ہو سکتی ہے، زید کو میں نے سوچا، شخص زید کو، شخص زید فلان کا بیٹا ہے، فلان کا بھائی ہے، فلان کا فلان فلان، شخص کو تصور کرنے کے بعد لفظ زید کو کلی انسان کے لیے وضع کرتا ہے۔ بھائی کلی انسان کو آپ نے سوچا ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں کیا ہے، کیسے تصور کیا؟ خاص کے ضمن میں تو وہ شامل نہیں ہے، وہ خاص تو عام کے ضمن میں شامل ہوتا ہے جو کہ دوسری قسم ہے۔ لہذا قاعدہ کلی یہ ہے کہ کسی بھی لفظ کو کسی معنی کے لیے وضع کرنا ہو تو وہ معنی یا مستقلاً سوچو، تصور کرو، یا جو ہے وجہی اجمالاً اس کا تصور کرو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لہذا پہلی قسم وضع عام موضوع عام میں نے معنی عام کا تصور کیا تھا، اسی معنی عام کے لیے وضع کے لفظ کو، لہذا معنی عام میرے پاس متصور ہے۔ تیسری قسم مصنف کی عبارت کے مطابق وضع خاص موضوع خاص، شخص زید کو میں نے سوچا، لفظ زید کو اسی شخص کے لیے وضع کیا، یہاں پر بھی متصور ممکن ہے۔ دوسری قسم مصنف کی عبارت میں کی وضع عام موضوع خاص، سوچا تھا حیوان ناطق کلی کو، لیکن لفظ انسان کو زید کے لیے وضع کیا، زید انسان کہا۔ تو یہاں پر اگرچہ میں نے شخصاً زید کا تصور نہیں کیا ہے، لیکن زید کو عنوان عام کے تحت میں نے سوچا ہے، کیونکہ عنوان کا مصداق ہے یہ، لہذا اگرچہ تفصیلی نہیں ہے تصور، لیکن تصوری اجمالی تو ہے، لہذا لفظ انسان کو زید کے لیے آپ وضع کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی مشکل نہیں، امکان ہے۔ لیکن چوتھی قسم میں نے شخص زید کا تصور کیا ہے اور زید کو میں حیوان انسان کلی کے لیے وضع کر رہا ہوں۔ بھئی یہ انسان کلی جس کے لیے آپ نے زید کو وضع کیا ہے، لفظ زید کو، اس انسان کلی کو نہ آپ نے مستقلاً تصور کیا ہے، نہ زید کے ضمن میں وہ تصور ہو سکتا ہے اس کا، وہ تو عام ہے، خاص اس کے لیے آئینہ واقع نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لہذا جس شے کو آپ نے نہ مستقلاً تصور کیا ہے، لحاظ کیا ہے، نہ اجمالاً کسی کے ضمن میں تصور کیا ہے، اس شے کے لیے لفظ کو وضع کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ وضع حکم کرنے کا نام ہے۔ وضع یعنی کیا مطلب؟ حکم کرنے کا۔ حکم کس لحاظ سے؟ کہ یہ لفظ اس کے لیے وضع ہوا ہے، یہ قضیہ ہے۔ حکم کہاں ہوتا ہے؟ جب موضوع تصور میں تھا، جہاں موضوع کا تصور ہی نہیں کیا تو وہاں حکم، وضع کا حکم کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ واضح ہوگا، اصل بحث یہاں پر ہے۔ نعم سے ایک مطلب کو بیان کرتے ہیں کہ یہ جو چوتھی قسم ہے، چوتھی قسم میں نے کیا کہا؟ خاص کا تصور کیا تھا لیکن لفظ اس خاص کے لیے وضع نہیں کیا بلکہ عام کے لیے وضع کیا، یہ ممکن ہی نہیں کہا۔ لیکن نعم سے کہتے ہیں کہ ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے، لیکن وہ صورت یہ نہ سمجھنا کہ چوتھی قسم مستقل بن جائے گی، بلکہ وہ دوسری قسم میں داخل ہوتی ہے اس طریقے سے۔ وہ کیا؟ مثلا اگر میں خلاصتاً بیان کروں، وہ یہ ہے کہ میں نے زید کو تصور کیا، شخص زید خاص کا تصور کیا، لیکن مشخصات، چونکہ کچھ مشخصات فردی ہیں، مشخصات فردی یعنی فلان کا بیٹا ہونا، فلان کا بھائی ہونا، یہ مشخصات فردی ہے۔ کچھ ان مشخصات فردی سے میں زید کو نکالتا ہوں، یعنی کچھ معانی عام کا تصور کرتا ہوں زید کے اندر جو کہ تمام افراد میں مشترک ہے، انسان کے تمام افراد میں کچھ چیزیں ایسی ہیں، فرد کے اندر کچھ مشخصات فردی ہیں، کچھ مشخصات اشتراکی ہے، مشخصات انسانی ہے، یعنی انسان ہونے کے ناطے، نہ شخص زید ہونے کے ناطے۔ بھائی اس طریقے سے ممکن ہے عام کا تصور، نہیں یعنی شخص زید کے فردی چیزوں کا میں تجرید، یعنی تجرید الشخص من شخصیات ہی کہا جاتا ہے، شخص کو اس کی ذاتی امور سے اخراج کر کے دیکھو۔ تو اس طریقے سے اگر میں وضع کروں لفظ زید کو انسان کے لیے، چونکہ زید کے اندر میں نے خصوصیات کی طرف نگاہ نہیں کی جو شخص زید سے خاص ہے، بلکہ ان امور کی طرف دیکھا جو دیگر افراد میں بھی ہے انسان ہونے کے ناطے، تو اس طریقے سے ممکن ہے کہ لفظ زید کو آپ انسان کلی کے لیے وضع کریں، یہاں پر چونکہ عموم کا آپ نے تصور کیا زید کے ضمن میں، تو شیخ فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت میں داخل ہے قسم ثانی میں۔ وہ کیا ہوگا؟ تصور عام، بلے تصور عام نہیں بلکہ قسم اول میں وضع عام موضوع عام میں شامل ہے۔ یہ تو اس کو فرق کرنا ہے۔ نعم ربما یوجب تصوره تصور الخاص تصور العام بنفسه، بسا اوقات
موجب بنتا ہے. خاص کا تصور کس چیز کا موجب بنتا ہے؟ تصور العام بنفسه، خود عام کے تصور کا موجب بنتا ہے. اچھا، فیوضع له للعام اللفظ، اور لفظ کو اسی عام کے لیے وضع کیا جاتا ہے. مثال کیا دی تھی میں نے؟ زید کا میں نے سوچا تھا، لفظ زید کو عام کے لیے، انسان کے لیے وضع کیا ہے. اچھا، فیکون الوضع عاما کما کان الموضوع له عاما. یہ وہ کہاں داخل ہوگی؟ قسم اول میں، یعنی وضع عام موضوع لا. آپ کہیں کہ میں نے زید کے بارے میں سوچا، بھائی زید کے خصوصیات فردی کے بارے میں آپ نے نہیں سوچا ہے، زید کے ان امور کے بارے میں دیکھا جو دیگر افراد بھی اس کے ساتھ شریک انسان ہونے کے ناطے. یہ تو قسم اول میں جائے گی، یعنی وضع عام موضوع عام. وہذا یہ مطلب بخلاف ما فی وضع العام والموضوع الخاص، یہ کس کے خلاف ہے؟ دونوں میں آپ خلط نہ کریں. وضع عام موضوع خاص کے خلاف ہے. وضع عام موضوع خاص میں کیا ہوتا تھا؟ تصور کیا تھا عام کا، لفظ وضع کیا خاص کے لیے، یعنی میں نے خاص کا تصور عام کے ضمن میں کیا ہے اجمالاً. اس کے خلاف ہے. کیوں اس کے خلاف ہے؟ اس لیے فإن الموضوع له، یہ علت ہے خلاف ہونے کا. یہ جو صورت ہم نے بنائی نا، یہ اس کے خلاف ہے. کیوں خلاف ہے؟ اس لیے کہ یہ فإن ہے نا، فإن کے ساتھ آنے تعلیل ہے. فإن الموضوع له، اس لیے کہ جو موضوع له ہے اس میں، یہ جو وضع عام موضوع له خاص میں، موضوع له کیا ہے؟ وہی الافراد، افراد ہے نا. یہ موضوع له لا يكون متصورا، یہ موضوع له وضع عام موضوع له خاص میں متصور نہیں ہوتا ہے الا بوجهه وعنوانه، مگر موضوع له کا تصور کیسے ہوتا ہے؟ عنوان کے ذریعے سے ہوتا ہے. وجهه یعنی اس کے آئینے کے ذریعے سے ہوتا ہے. وہ کیا ہوگا؟ موضوع له. تیسری قسم میں مصنف کی عبارت میں مسئلہ یہ ہے، دوسری قسم مصنف کی عبارت میں، کیونکہ مظفر والی ترتیب بار بار ذہن میں آتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے، مصنف کی اول ثانی ثالث کے بیان نہیں کیا ہے، خلط کر کے بیان کیا ہے. مصنف کی عبارت میں جو دوسری قسم ہے، وہاں پر موضوع له کا تصور بوجهه وعنوانه، عنوان کے ذریعے سے اس کا تصور ہوا ہے. شخص فرد کے لیے جب میں نے انسان کو وضع کیا تو شخص فرد کو میں نے نہیں سوچا تھا، بلکہ انسان کے دائرے میں سوچا ہے. اچھا، وهو العام، یہ وهو کی ضمیر کس طرف آگا؟ یہ وجہ اور عنوان کیا ہے؟ عام ہے. ہوا یعنی وجہ اور عنوان عام ہے. وفرق واضح، اور واضح فرق ہے کس کس کے درمیان؟ بین تصور الشیء بوجهه، شیء کا تصور اس کے عنوان کے ذریعے سے، جو کہ دوسری قسم مصنف کی عبارت میں، وتصوره وتصور الشیء بنفسه، اور شیء کا تصور خود بنفسه، اسی شیء کا تصور. اگرچہ دیکھیے یہاں یہ ولو سے اضافہ کرتے ہیں، جو پر نعم سے بیان کیا نا، مطلب اس کو ابھی شامل کریں گے. بس خلاصہ کلام دوسری قسم مصنف کی عبارت میں شیء کا تصور بوجهه ہے، یعنی بعنوان کے ذریعے سے ہے. یہ ایک الگ مطلب ہے. وتصوره، اور تصور الشیء بنفسه، خود شیء کا تصور الگ چیز ہے. اگرچہ خود شیء کا تصور ولو کان تصور الشیء بنفسه بسبب تصور امر آخر، یعنی فرد کے ذریعے سے. ایک دفعہ خود عام کو آپ سوچتے ہو، ایک دفعہ فرد کے ذریعے سے عام کا تصور کرتے ہو. وہ کیسے؟ فرد کے ذریعے سے، فرد کے خصوصیات کو نکال کے عمومی چیزوں کو دیکھے جو دیگر افراد میں موجود ہے. تو یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ جو ہے یہ ایک الگ چیز ہے، یعنی یہ قسم اول میں جائے گی. عام کا تصور آپ خود مباشرتاً کریں، یا عام کا تصور ولو بتصور امر آخر، یعنی بالفرد، فرد کے ذریعے سے عام کا تصور کریں، یہ قسم اول میں جائے گی. لہذا یہاں سے آپ یہ نہ کہیں کہ جو ہے یہ ایک چوتھی قسم مستقل وجود میں آئے گی. وہ چوتھی قسم کیسے کہ بھئی وضع خاص موضوع له عام، یہ نہ کہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے. تمام شد. ولعل، دیکھیے اب آ جائے، ولعل خفاء ذلك، خفاء اسم ہے لعل کے لیے، ہاں، ولعل خفاء ذلك، ذلك فرق جو ہم نے بیان کیا نا، دوسری وجہ مصنف کی عبارت، اور یہ جو اس کے بعد تصور العام ولو بسبب آخر، اس کے درمیان فرق مخفی ہونے کی وجہ سے علی بعض الاعلام، بعض اعلام کے اوپر، وعدم تمییزه، وعدم تمییز بعض الاعلام، بعض اعلام کے تمییز نہ دینے کی وجہ سے، بینہما، ان دو چیزوں کے درمیان جو کہ ابھی اوپر بیان ہو گئی، کان موجبا،
یہ خفا کے ہے یا عدم تمیز کے ہے، تمیز نہ دینا یا مخفی رہنا، یہ چیز موجب بنی ہے کس چیز کے لیے؟ لتوہم امکان ثبوت قسم رابع، یہ مشکل بنی ہے۔ امکان یعنی اصل امکان کو ہی وہم قرار دیتے، یعنی ممکن ہی نہیں ہے۔ اما دوسری قسم مصنف کی عبارت میں دوسری قسم کیا ہوگا؟ ممکن ہے۔ بحث وقوع میں انشاءاللہ مصنف کے پاس رائے الگ ہے، اگرچہ شیخ مظفر وقوع کے قائل ہو گئے ہیں اپنی جگہ، لیکن امکان میں اتفاق ہے، وقوع میں اختلاف ہے۔ چوتھی قسم میں اصل امکان ہی ممکن نہیں ہے۔ وہو یہ چوتھی قسم کیسے وجود میں آئے گی؟ ان یکون الوضع خاصا مع کون الموضوع له عاما مع انه واضح لمن كان له ادنى تأمل۔ چوتھی قسم کا تصور یہاں سامنے آ گیا۔ اوپر جو نام سے بیان کیا نا، کبھی کبھار عام کا تصور بذاتی ہی مباشرتاً آپ حیوان ناطق کا تصور کر کے انسان کو اسی کے لیے وضع کرتے ہو، یہ وضع عام موضوع عام ہے۔ کبھی اسی میں ہی دوسری چیز کیا نکلتی ہے؟ عام کا تصور فرد کے ذریعے سے کرتا ہوں۔ وہ کیسے فرد کے ذریعے سے عام کا تصور ہو سکتا ہے؟ بھائی خاص تو جو ہے آئینہ نہیں بن سکتا، کیونکہ خاص کے امور خاصہ کو تجرید، مسلک التجرید کہا جاتا ہے، یعنی فکرت التجرید، یعنی آپ کی کچھ خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے آپ مجھ سے ممتاز ہو، ان خصوصیات سے غض نظر ان امور کی طرف میں دیکھتا ہوں جو آپ میرے ساتھ شریک ہو، آپ کے ساتھ شریک ہے، سب افراد شریک ہے، تو ان کے ضمن میں یعنی عام کا تصور ہوتا ہے۔ بھئی عام کا تصور تو ہے، چاہے آپ مباشرتاً کریں یا فرد کے ضمن میں کریں، دونوں صورتوں میں وضع عام موضوع عام ہے، شیخ مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ واضح نہ ہونے کی وجہ سے، تمیز نہ دینے کی وجہ سے بعد نے کیا کہا ہے؟ ایک چوتھی قسم ہو سکتی ہے، یعنی کیا مطلب؟ الخاص یکون عنوانا للعام کما ان العام یکون عنوانا للخاص، یہ اجتماع پڑ گیا۔ ثم بس یہاں تک مطلب تمام ہو گیا گا۔ یہاں تک بحث ہم نے کیا ثابت کیا؟ شیخ مصنف فرماتے ہیں کہ جو میں نے ثابت کیا وہ یہ ہے کہ تین قسم ممکن ہے اور چوتھی قسم محال ہے، ممکن نہیں ہے۔ یہ اصل فرق یہاں پر واضح نہ ہونے کی وجہ سے چوتھی قسم کے قائل ہو گئے، امکان کے قائل ہو گئے، امکان کے، لیکن میں قبول نہیں کرتا۔ ثم یہاں سے آگے جو مطلب بیان ہو رہا ہے، اصل مسئلہ چونکہ اسی میں بحث ہے، پہلی قسم میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے، وضع عام موضوع عام ہے۔ تیسری قسم مصنف کی عبارت میں وضع خاص موضوع خاص میں بھی کوئی بحث نہیں ہے۔ مشکل کہاں پر ہے گا؟ وضع نہیں، وضع عام دوسری قسم موضوع خاص، تصور کیا تھا عام کا لفظ کو خاص کے لیے، جس کو ہم ممکن تو ہے وقوع میں، ابھی بحث وقوعی ہے۔ ثم انه لا ریب فی ثبوت الوضع الخاص والموضوع الخاص، اس کے ثبوت میں کوئی یعنی واقع ہونے میں کوئی بحث نہیں ہے۔ کہ وضع الاعلام، جیسا کہ وضع اعلام ہے۔ وضع اعلام کیا مطلب ہے؟ اعلام شخصیہ، آپ کا اسم شریف، آپ کا اسم شریف، میرا زید، احمد، بکر، یہ سب اعلام شخصیہ، یعنی علم کی جمع علم ہے۔ علم کی بحث کیا ہوگا؟ العلم یعین المسمى مطلقا علمه كجعفر وخير نقل، اشعار یاد ہے یا نہیں؟ اب یاد سوچتے کہ علم کا معنی کیا ہوگا؟ یعین المسمى، علم یعنی اپنے مسمى اور مدلول کو معین کرتا ہے مطلقاً، بغیر کسی قید کے، اشارے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور قرینہ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زیدون تمام، وہ مشخص ہو گیا۔ آپ اپنے بیٹے کا نام رکھتے ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ نام بس ختم، وہ معین ہے، مطلب کوئی اور قرینہ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعین المسمى، یہ اعلام شخصیت سب میں کیا ہوگا؟ تصور خاص، وضع خاص، موضوع خاص ہے۔ میں نے بیٹے کو دیکھا، نام رکھ دیا، وضع خاص، موضوع خاص ہے۔ میں نے بیٹے کے لیے یہ نام رکھا، کسی اور کے لیے میں نے نہیں رکھا ہے، تمام۔ اچھا، اس میں کوئی بات نہیں۔ وکذا، اسی طرح الوضع، دیکھیں مصنف کی ترتیب بالکل آگے پیچھے، ادھر جس ترتیب سے بیان کیا بھی آگے پھر خاص کو مقدم کر رہا ہے۔ اسی طرح وکذا الوضع العام والموضوع له العام، یعنی اس کے واقع ہونے میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے، وقوع میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ وضع عام، موضوع عام میں وہی تمام معنی عام کا آپ تصور کریں۔ حیوان ناطق معنی عام ہے، اس کے لیے انسان کو وضع کیا۔ ہمارے پاس کچھ معانی جزئیہ ہیں، کچھ معانی کلیہ ہے۔ معانی جزئیہ کے لیے الفاظ ہیں، معانی کلیہ کے لیے بھی الفاظ ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کے وقوع میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے۔ مثلا مثال کیا ہے؟ کہ وضع اسماء الاجناس، رجل وضع ہوا ہے ذکر کے لیے، امرأتون صنف نسوان کے لیے وضع ہوا، اسماء اجناس ہے یہ سب، ٹھیک ہے کہ
وَأَمَّا الْوَضْعُ الْعَامُ وَالْمَوْضُوعُ لَهُ الْخَاصُ فَقَدْ تُوَهِّمَ أَنَّهُ وضع الحروف وما ألحق بها من الاسماء. فقط توہم سے کیوں تعبیر کیا شیخ نے؟ امکان تو ہے میرے پاس، ممکن ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. وقوع کے بارے میں بعض نے توہم کیا ہے، یعنی کیا مطلب؟ بعض نے وقوع کے بھی قائل ہو گئے ہیں، میں وقوع کا قائل نہیں ہوں. بس یہ تیسری قسم. فقط توہم کیا گیا ہے. توہم کرنے والا کون ہے؟ السید الشریف فی حواشیہ علی المطول والمحقق القمی فی قوانین الاصول وصاحب الفصول فی الفصول الغرویہ. کافی اعلام ہے. خود شیخ مظفر بھی قائل ہے اس چیز کے، وقوع کے قائل ہے. تیسری قسم کے وضع عام موضوع خاص. کیا محال ہے؟ امکان محال نہیں ہے، اور اسی طرح وقوع میں بھی کوئی محال نہیں کہ عنوان عام کے تحت ہم خاص کا تصور کر سکتے. لہٰذا لفظ انسان کو آپ زید کے لیے وضع کرو، اس لیے کہ زید متصور ہے. مشکل کہاں پر ہے؟ تصور ہوا ہے یا نہیں ہوا، چونکہ اس معنی کے لیے آپ وضع کر سکتے ہو لفظ کو جو معنی متصور ہو. تو کہتے ہیں کہ جس طریقے سے تصور کرنا ممکن ہے عام کے تحت، ایھا شیخ المصنف آپ ہمارے ساتھ ہو، امکان تصور موجود. وقوع کے لیے ہمارے پاس مثال بھی ہے. مثال کیا ہے؟ وضع الحروف. مصنف کہتا ہے کہ حروف کے مسئلے میں میں مخالف ہوں، یہ مثال اس کے لیے نہیں ہو سکتی ہے. امکان کا تو ہے، لیکن وقوع کی جو مثالیں آپ لوگوں نے دی ہے یہ میں قائل نہیں ہوں. کیوں؟ مثال کیا ہے؟ انہو، یہ وضع عام موضوع خاص کی مثال وضع الحروف، حروف کی وضع ایک. وما الحق بها من الاسماء، اور جو حروف کے ساتھ ملحق ہے اسماء میں سے، اسماء اشارات، اسماء موصولات، یہ سب ہے کہ نہیں؟ حروف کی طرح ہے. اچھا، کما توہم، ایک اور تہمت ہے، یعنی ایک اور وہم. شیخ نہیں، ایضاً، جس طرح سے وہ توہم ہے حروف کو پیش کرنا وقوع کے لیے یا اسماء اشارہ کو، اسی طرح یہ توہم بھی کہ ان المستعمل فیہ، فیہا مستعمل فیہ، یہ ایک کلمہ ہے، فیہا ان حروف میں، اور وما الحق بالحروف، اس میں جو مستعمل فیہ ہے وہ خاص ہے کہ جو توہم کیا ہے اس کا بھی میں قائل نہیں ہوں. ترجمہ لفظی ذہن میں رکھ، میں آ رہا ہوں توضیح کے لیے. مع کون الموضوع لہ کالوضع عاما، وضع کی طرح موضوع لہ عام ہونے کے ساتھ، یعنی وضع عام ہے، موضوع لہ بھی عام ہے، لیکن مستعمل فی خاص ہے کہا ہے، اس کا میں خلاف. یہ توہم ہے. یہ ترجمہ لفظی یہاں تک آ گئے. میں ابھی آ رہا ہوں دوبارہ ایک ایک کر، کیونکہ اس طریقے سے یہ عبارت حل نہیں ہوگی. دیکھیں، سب سے پہلے آ جائے جنہوں نے حروف کی مثال دی ہے، کس کے لیے؟ وضع خاص موضوع لا عام. اس کے لیے مثال کیا ہے؟ انہوں نے کہا حروف میں سے من لے لو. ابھی من میں تدبیر کریں گے اس مطلب. اسماء اشارہ میں سے ایک مثال دوں گا میں الحاق کے لیے، ایک حروف میں سے. اچھا، ایھا الشیخ المظفر، چونکہ وقوع کا قائل ہے، فی الحال شیخ مظفر کی رائے ضرور جا کے مطالعہ کریں، انہی بحثوں کے ساتھ اس کو سامنے رکھیں. شیخ المظفر، ما الدلیل عندک بان وضع عام موضوع لا خاص؟ ممکن تو ہے، وقوع کے بارے میں کیا دلیل ہے؟ اس لیے معنی عام کا میں تصور کرتا ہوں، وضع عام موضوع لا خاص میں. الابتداء، ابتداء کیا ہے؟ کلی، معنی عام ہے. ابتداء من البصرہ، ابتداء من الکوفہ، ابتداء من المسجد الہندی، ابتداء من البصرہ، ابتداء من المسجد، ابتداء من المدرسہ. ابتداء الکلی معنی عام متصور عندی. تمام. اچھا، میرے پاس ادھر لکھا ہوا من ہے، سامنے بورڈ کے اوپر لکھا ہوا من ہے، یہ لفظ ہے، لفظ من. اس کو ابھی وضع کرنا ہے معنی کے لیے. کس معنی کے لیے میں وضع کر رہا ہوں؟ ابتدائی کلی کے لیے نہیں، ابتدائی کلی کے لیے نہیں. وضع تو عام ہے، موضوع لا خاص بنانا ہے، ابھی موضوع لا خاص کرنا ہے. میں اس من کو اس ابتدا کے لیے وضع کرتا ہوں جو حرم سے ابتدا ہوتی ہے، حرم سے، وہ ابتدائی خاص. یعنی بلے صرت من خرجت من الحضرہ، من الصحن الشریف، او خرجت من المدرسہ. یعنی اس من کو ایک ابتدائی خاص کے لیے وضع کرتا ہے یا نہیں ہے؟ لہٰذا اس کو کیا کہا جائے گا؟ وضع عام. ابتدائی کلی کو تصور کیا، لیکن من کو کس کے لیے وضع کیا؟ موضوع لا خاص. ابتداء من البصرہ کے لیے وضع کیا، ابتداء من الکوفہ کے لیے وضع کیا، یا ابتداء من المدرسہ کے لیے وضع کیا.
تمام. یہ وضع خاص موضوع عام تمام سے ہمارے پاس یہ ہے. اسماء اشارہ کی ایک مثال دیجیے. الاشارہ بما هو الاشارہ معنی کلی، مطلق الاشارہ معنی کلی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ قریب، بعید، مذکر، تانیث، اشارہ. ہو ہذا ادھر لکھا وہ لفظ ہے، لفظ میرے پاس ہذا ہے، اس ہذا کو میں نے وضع کرنا ہے. اس مطلق اشارہ کے لیے ہذا کو وضع کرتا ہوں یا مطلق اشارہ کے مصادیق میں سے ایک مصداق کے لیے وضع کیا میں نے؟ اشارہ خاص کے لیے یہ ہذا وضع ہوا ہے، یعنی قریب اور مذکر کے لیے ہذا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وضع عام موضوع خاص، لفظ ہذا کو جس کے لیے خاص کی وضع کے وہ خاص اشارہ خاص کی وضع. یہ مثالیں ہمارے پاس جو وقوع کے قائل ہیں انہوں نے یہ مثال دی. مصنف کہہ رہا ہے کہ تو وہ ہم ہذا وہم لیس صحیح ہذا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، مصنف کی رائے تفصیل سامنے والی ہے. ابھی ہم داخل ہو رہے ہیں، یعنی میں سمجھا رہا ہوں یہ وقوع کی مثال ہے. اس کے بعد جو دوسرا توہم ہے اس میں کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ مقابل نے کیا سوچا جس کو مصنف کہہ رہا ہے توہم ہے؟ اچھا، ٹھیک. حروف اور اسماء اشارہ میں تقریباً 3 نظریات سامنے آتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایک نظریہ یہ بیان ہوا کہ وضع خاص موضوع عام، ایک نظریہ ہے وضع عام موضوع خاص، جس کے لیے شیخ مظفر کی رائے ہم نے بیان کی اور مثالیں دی. وضع عام موضوع خاص، یہ مثالیں ہم نے دی. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ وضع عام ہے، مطلق ابتدائی ہے. دوسرا نظریہ جس کو شیخ نے توہم کہا ہے، ابھی دوسرا توہم، وضع عام ہے، ٹھیک ہے، موضوع لبی عام ہے. موضوع لبی عام ہے، ابتدائے عام کے لیے ہی لفظ من وضع ہوا ہے. وضع عام موضوع عام ہو گیا کہ نہیں؟ لیکن مستعمل فی خاص ہے، مستعمل فی خاص ہے. یہ دوسرا نظریہ ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اس نظریے کے قائلین نے کیا کہا؟ تصورنا معنى الابتداء كليا وضع عام ووضعنا لفظا من لهذا المعنى العام موضوع عام. ہو گیا کہ نہیں؟ لیکن اسم کے ساتھ کیا فرق ہو گیا؟ پھر اسم بھی ٹھیک نہیں، وضع عام موضوع عام، معنی کلیہ. یہ تو حرف غیر مستقل، اسم مستقل ہے، اس میں یہ کیا فرق ہو؟ کہتے ہیں جو ہے مقام استعمال میں فرق ہے. استعمال کرتے وقت مستعمل فی، یہ مقام استعمال ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مقام استعمال میں جب ہم استقلال کا ارادہ کرتے ہیں تو اسم استعمال کرتے ہیں، لفظ ابتدا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ مثلا لفظ ابتدا اسم ہے، لفظ من حرف ہے. کہ مستعمل فی اگر استقلال مقصود ہو تو وہاں لفظ ابتدا استعمال کریں گے، اگر غیر مستقل مراد ہو تو لفظ من کو استعمال کریں گے. لہذا وضع عام موضوع عام ولیکن مستعمل فی کیا ہے؟ خاص ہے، مستعمل فی خاص ہے. شیخ مصنف فرماتے ہیں کما توہما، کما جیسا کہ وہم کیا گیا، ایضاً جس طرح اوپر والا وہم تھا، حروف کی مثال دینا، کہ ان المستعمل فی کیا ہے؟ فیہا ان حروف میں خاص ہے، مع کون الموضوع لہ کالوضع عاما، موضوع لا وضع کی طرح عام ہونے کے ساتھ ساتھ لیکن ادھر مستعمل فی خاص ہے کہا ہے. یہ وہم ہے، یہ دوسرا نظریہ ہو گیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے وضع عام ہے، موضوع لا بھی عام ہے، میرے ساتھ ہے یہاں تک، لیکن مستعمل فی ما کیا کہا ہے؟ خاص ہے کہا ہے. وہ خاص کس طرح سے؟ استقلال اور عدم استقلال کا مسئلہ. اگر استقلال مراد ہو تو اسم کا استعمال کیا جائے گا، غیر مستقل ہو تو مقام استعمال میں حرف کو استعمال کیا جائے گا، اسم اشارہ کو استعمال کیا جائے گا. یہ بھی توہم ہے. پھر کیا رہ گیا آپ کے پاس؟ میری رائے ابھی سنو. وضع عام موضوع عام مستعمل فی عام، بس هذا هو رائے المصنف. دعوی مصنف کیا ہے؟ جس طرح سے وضع عام ہے اسی طرح موضوع بھی عام، حروف میں ہاں، اسماء اشارہ میں بھی وضع عام ہے، موضوع بھی عام ہے، مستعمل فی بھی عام ہے. یہ تیسرا نظر ہے جو میری رائے. مد دلیل علی هذا غدا والتحقیق من هنا يبدأ رأي المصنف. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.